میں وہ کہتا ہے اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبح۔ یہ جو میں نے عالم بنایا ہے، اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں، جو تماشے کر رہا ہوں، جو میرے یہاں پر اداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں، میں جن کی پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ یہ جو عالم ہے تمہارا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس عالم میں اب میرا گزر نہیں، اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں۔ کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخو، یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، کوئی لڑائی ہو، کوئی جنگ ہو، مار پیٹ ہو، کوئی خونریزی ہو، وہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحل تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ یہ جو ہے پانچواں مشیر، یہ ذرا ایک نوٹ آف کہیے کہ ڈفرنس، ڈسینٹ، کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں، جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں، گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحل تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنگر، وہی کارل مارکس، وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز، روح مصدق کا بروز، بروز کہتے ہیں کسی گزری ہوئی شے یا گزرے ہوئے انسان کی روح کا جزوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا۔ تو یہ جو کہا ہے کہ مصدق، یہ کون تھے؟ یہ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے، اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت کے یہ پیروکار تھے، اور میرا گمان بھی یہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہے وہ نبی تھے، واللہ عالم۔ اور سائرس جس نے کہ عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی، جسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے، وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا۔ وہ جلاوطنی کی زندگی میں جب رہا ہے تو انہی کے زیر اثر رہا ہے، واللہ عالم۔ اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا۔ زرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا، جیسے کہ کرسچینٹی اب ہے، حضرت مسیح نے اصلاً کیا کہا تھا، وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ بدھ مت اب جو کچھ ہے، کیا پتا واقعتاً وہ گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح زرتشت کی طرف جو نسبت ہے، دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، خدا خیر، اور ایک بدی کا خدا ہے اہرمن، خدا شر۔ البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے، خدائے گاں، یعنی ان دونوں خداؤں پر بھی ایک خدا ہے۔ یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں۔ اللہ عرب میں ایک ہی تھا، آلہہ بے شمار تھے، اللہ ایک۔ یورپ میں چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی یا رومن، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور یہاں ہر جگہ موجود۔ لیکن نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائیں گی، گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ بے شمار۔ ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت، لیکن مہادیو ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ اس نے مصدق نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غضب ہے، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہیں، خونریزیاں ہیں، یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہے۔ مساوات اگر قائم کر دی جائے تو یہ ختم ہو جائے۔ لہذا زر، زن، زمین، تین چیزیں زیر سے شروع ہوتی ہیں، یہ تینوں، زر، زن، زمین، ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے، جدھر پھر ایک چھلانگ جو ہے وہ پھر کارل مارکس نے لگائی ہے، لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا مصدق۔ 548 عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد مصدقی فرقہ جو اس کا تھا، جتنے بھی پیروکار تھے ان سب کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے پانچواں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز،
ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چر، یہ جنگلی کوے جو ہے یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں، کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا، مزدور کارخانے دار کے برابر ہو جائے گا۔ کیا ہونے چلا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت آ رہی ہے؟ ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا ہے لاحق۔ اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے وسط میں مڈ 50s میں ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کمیونزم کی پیشرفت سے، جس آگ جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونزم۔ سن 1917 کا جو ریولیوشن تھا، کیسے کیسے چھلانگیں لگائیں، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، مڈل امریکہ کیوبا کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، چائنا میں آ گیا، ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی بن گئی۔ یہ جو طوفان آ رہا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی، رشیا جو ہے وہ اسپیس کانکویسٹ کے اندر آگے نکل گیا تھا۔ سب سے پہلا سپوتنک جو ہے وہ رشیا نے پھینکا ہے فضا کے اندر، خلا کے اندر، تو کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا، اور نیٹو بنائی سب سے بڑی، یہ سب اس کو کسی طریقے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کر کے انگریزی میں اسے تقسیم کیا مسلمانوں نے، دی گلوریس قرآن اور گیتا لاکھوں کی تعداد میں شائع امریکہ کر رہا عیسائی، تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جمے رہو، یہ بے خدا ہے، یہ جو کمیونزم ہے یہ تو بالکل ہی مرید ہے، ہم تو پھر بھی اب خدا کو تو مانتے ہیں نا بھائی، تمہارا نظام ہم نہیں مانتے، تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا، خدا کو تو مانتے ہیں نا، تو ہم کم سے کم ہمارا جو ہے یہ خیال کرو، ہمارا ساتھ دو اس کے مقابلے میں۔ کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنگر گروہ مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چر، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشت غبار، ہم سمجھے تھے تو ایک ہے، ایک ملک میں ریولوشن آ گیا ہے نا، رشیا کے اندر آ گیا ہے، بولشوک ریولوشن آ گیا ہے، مشت غبار ہے بس، دیکھیے تو آندھی بن گئی ہے، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، وہ پوری دنیا میں گلوب کے اندر جا رہی ہے، ہمارا نظام، ہمارا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کیا؟ اب دیکھیے ہیبت کا لفظ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں تھا، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کہ رشیا اور اس کا جو یہ نظام ہے اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو ہمارے قدم تو نہیں جم سکتے اس کے مقابلے میں۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرزدارو جوئے بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ حضرت ابلیس ذرا غور کیجئے، اب وہ جہان جو ہم نے بنایا تھا، باطل جہان، ظالم جہان، باطل اور ظالم نظام، اس وقت سب کے سب جو ہے اس کے تاروں پود بکھر جائیں گے۔ اب یہ آخری خطاب ہے، یہ ابلیس کا ہے۔ پھر وہ اپنے اسی لاف زنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو،